an Islamic channel. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اس بابرکت دعا کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں. آج کی نشست ماضی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اے اللہ، ایسی اپنی خشیت ہمیں عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے مابین حائل ہو جائے. اس حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ گناہ سے مراد صرف وہ گناہ نہیں ہیں جنہیں معاشرتی طور پر ہم گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ معصیت کا لفظ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر وہ چیز گناہ میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مفہوم میں آتی ہو. چنانچہ بہت سے ہمارے اعمال، بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مہلک گناہ ہوتے ہیں. اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے سب کچھ کے برباد ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. اس ضمن میں اس طرف بطور خاص اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت ہی اچھے خاصے سمجھدار، دینی نسبت رکھنے والے، دینی شناخت رکھنے والے، اپنے خیال میں بہت ہی اپنے آپ کو نیک سمجھنے والے اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ رسا کو ان کا حق نہیں دیتے. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہیں اور ذکر اذکار کا اہتمام بھی ہے، خانقاہ سے منسلک بھی ہیں اور ہم بیت بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. بالکل اپنی زندگی کو کامل اور مکمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بہت بڑے بوجھ تلے ہوتے ہیں. بہت بڑے بوجھ تلے ہوتے ہیں. ایک تو وارث کو اس کا حق نہ دینا، یہ جرم عظیم ہے، اور دوسرا مسلسل اس کی بددعا کے حوالے سے نشانہ بننا، اس کی بددعا کی زد میں رہنا، یہ مسلسل خسارے کا باعث ہے. بعض جگہوں پر تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پر کوئی بہانہ کر دیتے ہیں، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، بیٹیوں بہنوں کے حوالے سے، کہ ہم نے شادی پہ اتنا خرچ کر دیا. سربراہ خانہ کا اگر انتقال ہو جائے تو بعد میں بھائی لوگ، اس میں اچھے خاصے عالم اور دیندار بھی ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے. وہ اتنا سوچ لیں کہ اگلے منظر نامے میں ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے بیٹے اگر یہی سلوک کریں تو گوارا ہوگا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ صلہ رحمی پل صراط کی ایک جانب کھڑی ہوگی. جس نے اس کو ضائع کیا ہوگا اس کو جواب دینا ہوگا. میرے علم میں ہمارے یہاں کے ایک مقامی ساتھی ہیں جو کوئی دینی شناخت نہیں رکھتے، عالم بھی نہیں ہیں، حافظ بھی نہیں ہیں، قاری بھی نہیں ہیں. ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ چہرہ ان کا مسنون ہے،
بظاہر کوئی بھی نسبت دینی انہیں میسر نہیں ہے، عام دنیا دار آدمی ہیں، مگر ایک چیز ان میں دیکھی کہ وہ صلہ رحمی کا بہت اہتمام کرتے ہیں. بہنیں ان کی شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ بچے ہیں، کبھی بھی آ جائیں تو بڑے حسن سلوک سے ملنا اور بڑی خدمت کرنا. اللہ نے اس کا ثمر یہ عطا فرمایا کہ مٹی بھی ان کے ہاتھ میں جا کے سونا ہو جاتی. آخرت تو پھر آخرت ہے، اس میں تو سبحان اللہ. تو بہت سے دیندار کہلانے والے لوگ بخل کا شکار ہوتے ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ انسان کے اطمینان کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی تسبیحات، اس کے اعمال. بہن بیٹیوں کو وراثت کے حوالے سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اول تو وہ تقاضا کرتی نہیں ہیں، اگر وہ تقاضا کریں بھی تو انہیں اس چیز کا اندیشہ ہوتا ہے کہ تقاضا کرنے کے بعد اگر ہمیں پیسے مل گئے یا ہمیں ہمارا حصہ مل گیا تو اس گھر میں آئندہ کے لیے ہمارا داخلہ بند ہو جائے گا. یہ ایک معاشرے میں عام مفہوم ہے، دیکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص واقعتاً یہ سوچ رکھتا ہے، چاہے اس کا خانقاہ سے تعلق ہو، اور اگر اس کو برا لگتا ہے لگے، 1000 دفعہ لگے، اگر یہ سوچ رکھتا ہے کہ حق دینے کے بعد بہن کا داخلہ اس گھر میں بند ہو جائے گا تو وہ پھر انسان نہیں، جانور ہے. کیا انسانیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بہنوں کے مراتب کیا ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کی 2 بہنیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی پرورش کرے اور وقت آنے پر اچھی جگہ ان کی نسبت کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور جنت کا وعدہ فرمایا. ہم بوجھ سمجھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بوجھ ہم پہ پڑ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے یہاں ایک صاحب تشریف لایا کرتے تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، قصور سے ذرا آگے ایک گاؤں میں اس میں رہتے ہیں. تو اسی موضوع پر بات چلی، وہ اللہ کا خاص کرم ہوا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ بیٹھ گئی. تو کچھ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ بھی تشریف لایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے، چونکہ وہ بڑے تھے، تو وراثت کی تقسیم کا فیصلہ کیا. ساری صورتحال سامنے رکھی تو ان کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ اس ترتیب کو اختیار کریں، یہ شریعت کے مطابق ہے. تو انہوں نے اپنی بہنوں کو بھی بلایا، بھائیوں کو بھی جمع کیا کہ آپ کا جو حصہ ہے وہ میں دینا چاہ رہا ہوں. تو جیسا کہ معاشرتی طور پر یہ بات ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ ایک حقیقت کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے کہ اگر بہن بیٹی نے وہ حصہ لے لیا تو پھر گھر میں داخلہ بند ہوگا. تو ان کی بہنیں اس کے پیش نظر کہنے لگیں کہ بھائی جان ہماری طرف سے آپ کا ہے، ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا. اور عام طور پر بھائی جان بھی اسی امید پر بات کرتے ہیں، بڑا بے شرم بھائی ہے بھائی، اللہ نے اتنا دیا ہے اور بہن کا حصہ ہڑپ کرنا چاہ رہا ہے اور یہ کہلوانا چاہ رہا ہے. جیسا کہ وہ شوہر کے جو بیگم سے کہہ کے اپنا کہ اس نے مہر دینا تو وہ معاف کروا لے. تو خیر اس کی تو پھر بھی گنجائش شاید کوئی نکل آئے، لیکن یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن یہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو اس کے اس کہنے سے معاف نہیں ہوتا. آپ کو حیرت ہوگی، اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ میں نے معاف کر دیا تب بھی معاف نہیں ہوتا. وہ لوگ کو جس خوش فہمی میں ہے نا کہ ہم نے معاف کروا لیا تھا، وہ معاف نہیں ہوتا. وہ جو صاحب تشریف لاتے تھے الحمدللہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی اور بیٹھ گئی. انہوں نے جب اپنی بہنوں سے کہا کہ
میں تمہارا حصہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو ان بہنوں نے کہا کہ جی نہیں بھائی جان وہ آپ کو ہم نے دے دیا. تو ان کا نہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. تو بہنیں رونے لگیں نہیں نہیں آپ ہمیں علیحدہ سمجھتے وغیرہ. تو ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا. انہوں نے پھر منع کیا. تو بہنوں نے کہا جی ہم نے ہدیہ کر دیا. تو انہوں نے کہا ہون کیا نا تو میں خیر مار دینا. آخرت کا خوف، آخرت کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کہ تم یہ کہہ کے میری آخرت کو بوجھل کرنا چاہ رہی ہو. انسانیت یہ ہے، مردانگی یہ ہے کہ پورا حصہ دینے کے بعد یہ کہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں جیسا آپ کو اس گھر میں آنے جانے میں بلا تکلف رہنے میں جو آپ کو سہولتیں تھیں وہی اختیار اب بھی ہوگا. یہ ہونا چاہیے. بلکہ اس سے بڑھ کر ہو کہ ماں باپ کی کمی تو میں پوری نہیں کر سکتا، دل جوئی سے، حوصلہ افزائی سے، خدمت سے تو میں ان کا خیال کر سکتا ہوں. یہ انسانیت ہے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور تاریخ پہلو یہ ہے کہ والدین کا انتقال ہوا تو بعد میں جب وراثت جو بچی اس کے حوالے سے اگر کسی بہن نے تقاضا کیا تو اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ آہو دے دیں گے کیڑا نٹ چل رہے ہیں بھائی. اگر اتنی ہی بات ہے تو یہ ان کے حوالے کر دیں اور وہ یہ کہہ دیں دے دیں گے تو جو آپ پر کیفیت بیت رہی ہوگی میرے خیال میں سمجھنا آسان ہوگا. خاص طور پر ایسی پراپرٹی کہ جس کا کرایہ آ رہا ہو. میرے علم میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ والدین کا انتقال ہوا تو جو ان کی جائیداد تھی اس میں سے کچھ ایسی بھی تھی جو کرائے پہ دی ہوئی تھی. تو بہن بھائیوں میں جو تھوڑے سے غالب تھے کرایہ مسلسل سال ہر سال وہ کھاتے رہے، اور جو کمزور تھے یا اس وقت جو چھوٹے تھے انہیں نہیں پوچھا. اچھی طرح میں ذہن میں رکھیے اس کرائے میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. اور یہ کتنا سنگین جرم ہے. یہ قرض ہے. اور قرض کے حوالے سے دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں، ایک جنازہ لایا گیا، درخواست کی گئی کہ حضور جنازہ پڑھا دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو میت ہے یہ مقروض تو نہیں؟ عرض کیا گیا کہ حضور یہ مقروض ہے. فرمایا اگر مقروض ہے تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اتنا سنگین بوجھ اور اتنا سنگین جرم. ہم اپنا وقت، قیمتی وقت لے کر کے آتے ہیں، شدید ترین موسم کی سختیوں کو برداشت کر کے آتے ہیں. آپ کا آنا بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی خیر کا سبب ہے. لیکن آنے کے بعد اگر عملی طور پر ہم کچھ حاصل نہ کریں تو پھر کیا حاصل؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں. چنانچہ احسان یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا. ایک مفصل حدیث پاک ہے جس میں انسانی شکل میں آپ حاضر ہوئے تو بہت سے سوالات کی. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ. سرکار فرمائیے کہ نیکی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ مقام حاصل نہ کر سکو تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو زبانی جمع خرچ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کی یاد ایسی بیٹھ جائے ہمارے دلوں میں کہ ہم تنہائی میں بھی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گناہ کی طرف متوجہ ہونے لگیں تو یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس مجھے روک دے. اور غالباً یہی وہ خشیت ہے جس کی دعا مانگی گئی.
اب 15 سال کے بعد جب جائیداد کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ساتھ جو با اختیار ہیں اس موقع پر جن کا ہولڈ تھا ان پر لازم ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اتنے عرصے جو اس کا کرایہ انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں سے جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ ان کو ادا کریں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ادا کریں. 20 سال سے چل رہا تھا تو وہ فوراً کہیں گے جی کہ جتنے روپے بنتے ہیں اتنے دے دیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ ادا کرنے ہیں اس لیے 15 سال پہلے جو روپے کی ویلیو تھی اور اس میں رب میں فرق ہے تو چونکہ ادا کرنے تو آپ روپے ہی دیں گے. لیکن اگر آپ نے لینے ہوتے تو کیا 15 سال پہلے والے روپے کی قیمت اور رب میں آپ مطمئن ہو جاتے؟ اس کو ذہن میں رکھیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے حقوق کے ادا کرنے کے حوالے سے بلکہ یوں سمجھیے کہ دین نام ہی حقوق کے ادا کرنے کا ہے. حق وصول کرنا یہ دین نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے حق لینا ہے. دین ہے حق ادا کرنا. کس کا حق ادا کرنا؟ اللہ کا حق ادا کرنا عبادات کے ذریعے سے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا اطاعت کے ذریعے سے. اور پوری مخلوق کا حق ادا کرنا جو جس حوالے سے اس پر لازم ہے. یہ دین ہے. ذرا چشم تصور میں آپ غور کیجئے کہ اگر سب حق ادا کرنے والے بن جائیں تو کوئی جھگڑا رہے گا؟ کوئی اختلاف رہے گا؟ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات رہنمائی کے حوالے سے ہیں وہاں ہر جگہ حق کی ادائیگی کا حکم ہے. صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. دوسرے کو مخاطب نہیں کیا، مجھے اور آپ کو آپ جوڑیے. صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے تو اسے معاف کر. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھائی کر. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. ہر جگہ مخاطب کیے کہ آپ دیجیے، آپ حق ادا کیجیے، آپ حق ادا کیجیے. پچھلی نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ پڑوس کے موضوع پہ بات کی گئی تھی. اس میں یہی نقطہ عرض کیا گیا تھا کہ پڑوسی کو کیا حق ادا کرنا ہے یہ موضوع نہیں ہے، مجھے حق ادا کرنا ہے یہ موضوع ہے اور یہ مقصد ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح انگارے سے ڈر لگتا ہے، آگ سے ڈر لگتا ہے، وہ رسا کا مال اسی طرح کھٹ کے جتنی جلدی ہو ادا کرے، پورا ادا کر کے کچھ اضافی بھی دے کہ کہیں اگر بھول چوک ہو گئی تو وہ بھی ادا ہو جائے. اور اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کرے کہ آپ نے میری آخرت کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. اور انسانیت یہ ہے کہ ان کی آمد پر پھر بوجھ نہ ہو. انہوں نے ظلم نہیں کیا، اپنا حق لیا ہے. فرض کریں کہ آپ اگر مغلوب ہوتے، کوئی اور غالب ہوتا، بڑا بھائی ہوتا، سارا اس کے پاس ہوتا، تو آپ کی بھی تو یہ چاہت ہوتی کہ مجھے میرا حق ملے. اور یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے کہ شادی پہ ہم نے خرچ کر دیا تھا، وہ ادا ہو گیا، تو بیٹوں کی شادی پہ خرچ نہیں کیا، اس کو تو شمار نہیں کیا. کتنے افسوس کی بات ہے. کتنی محبوب اولاد ہوتی، کتنے محبوب بہن بھائی ہوتے ہیں. یہ دولت کی محبت کس طرح سے ان ساری حقیقتوں کو صفر کر دیتی ہے، مسخ کر دیتی ہے. تو بطور خاص اس کا خیال کیا جائے. میں اللہ کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں اس طرح کے معاملات میں جو کوتاہی ہو رہی ہے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے اور پھر جو آپ کے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پہلی فرصت میں کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ دم نکل جائے، بعد میں کوئی کسی کا ادا نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک صاحب تھے، ان کا بڑا کاروبار تھا، غالباً الیکٹرانکس کا کام تھا. تو ان کی اولاد نہیں تھی، بھانجے بھتیجے تھے. تو ان کے اچانک ان کا انتقال ہوا. تو جو خبر پھیلی تو بھانجے آئے
انہوں نے، وہ میت پڑی ہوئی تھی وہاں بالکل دکان کے کنارے پر ہی آغازی میں، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر سامنے میت پڑی ہوئی ہے، میت کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے گئے اور انہوں نے دروازے کو بند کیا اور لاک کیا کہ چونکہ ہم بھانجے ہیں تو ہمارا حق ہے۔ تھوڑی دیر بعد بھتیجوں کو پتہ چلا، وہ آئے یہ کون ہوتے ہیں، ہم ان کا خون ہے، ہمارا حق ہے، اٹھایا انہوں نے بھی نہیں۔ یہ حالت ہوتی، کوئی کسی کا ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اسی طرح اس سے زیادہ جو ابتلا ہے وہ زبان کی تلخی کے حوالے سے ہے۔ زبان کی تلخی، بہت سے لوگ تو اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دیندار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق بات کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں، اپنے ممدوحین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب بڑے نیک ہیں، بس ذرا جلالی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم نے کیا اصول متعین کر رکھے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 افراد کا تذکرہ کیا گیا کہ حضور ایک صاحب ہیں جو بہت نیک ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، سارے فرائض کا اہتمام، اور اس کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام، تہجد، اشراق، چاش، ثوابین، نفلی صدقات کا اہتمام۔ آپ کی توجہ ہے؟ یعنی فرائض تو فرائض ہیں، باقی چیزوں کا ہر وقت نیکی میں مشغول ہیں، تسبیح چل رہی ہے، لیکن زبان کے تلخ ہیں۔ لمبی تفصیل عبادات کے بیان کی، آخر میں ایک جملہ کہا کہ زبان کے تلخ ہیں۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ جہنمی۔ مجھے ان اساتذہ پہ حیرت ہوتی ہے، میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، آپ یہ سکھا رہے ہیں طلباء کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے؟ بھئی اسوہ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے نا۔ آپ معلم نہیں ہیں، آپ نے نہیں پڑھایا، تو معلم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نے طریقہ سکھایا۔ بھئی جلالی استاد ہیں، کیا مطلب؟ یہ جملہ کہنے سے آپ کی ساری غلطیاں اور ساری زیادتیاں معاف ہو گئیں؟ اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں۔ وہ خوش طبیعی کی ایک بات ذہن میں آئی کہ کسی نے کہا کہ ساڑھے پیر صاحب بڑے جلالی نے پھونک مار کے آگ لا دیں دینے۔ دوسرا بڑے بدتمیز آدمی کہتا ہے پھر پیر ہے کہ سوئی گیس دا چولہا۔ بات بڑی عجیب سی ہے کہ کیا انسانیت ہے؟ پھر دینی نسبت کے بعد آپ میں کیا چیز آئی ہے؟ اعلان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے۔ اس گناہ میں تو ہم سبھی مبتلا ہیں۔ جنت یا آخرت کی کامیابی میری تمنا کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضابطوں سے منسلک فرمایا ہے۔ اس موقع پر ایک دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا کہ حضور ان کے بہت زیادہ اعمال نہیں ہیں، بس مشکل سے فرائض پورے ہوتے۔ یہ میں اپنا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں اور بھی توسع ہو۔ حضور مشکل سے فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اخلاق اعلیٰ درجے کا ہے۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ وہ جنتی۔ عام طور پر بد اخلاقی کا سبب ایک یہ ہوتا ہے، جب یہ دین داروں میں آئے، دنیا داروں میں آئے تو وہ موضوع اس لیے نہیں کہ بیچارے وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک دوسرے ماحول میں، دیندار آدمی، تسبیح کرنے والا آدمی، عالم، حافظ، قاری، مفتی، مجاہد، مبلغ، ان میں جب بدتمیزی آتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی ہے
کیا اپنے استاد سے بھی بدتمیزی کرے گا؟ مرید اپنے شیخ سے بدتمیزی کرے گا؟ مبلغ اپنے امیر سے بدتمیزی کرے گا؟ مجاہد اپنے امیر سے بدتمیزی کرے گا؟ اس لیے کہ ان کو مکرم سمجھ رہا ہے. تو جس سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو گھٹیا سمجھ رہا ہے. آپ سماعت فرما چکے ہیں اس حدیث پاک کا یہ حصہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کتنا عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے، تیری خوشبو کتنی اعلیٰ ہے. لیکن ایک مومن کا مقام اور ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. اس حدیث پاک کے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم پر حرام کر دی گئی ہے یہ بات کہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان کریں. تو جب ہم کسی کو گھٹیا سمجھ کے تلخ انداز میں بات کر رہے ہیں تو وہ گھٹیا سمجھنا بدگمانی کی بنیاد پر ہی تو ہے. وہ کیسا مومن ہے کہ جس کو تسلی ہے کہ میری تسبیحات، میری نیکیاں مجھے فائدہ دیں گی، جبکہ اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے. اس گناہ میں ہم سب مبتلا ہیں. خدا کے لیے اپنی نیکیوں کو اتنے سستے میں ضائع نہ کیجیے. اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کیجیے. کوئی نیا شخص آئے تو مجبور ہو جائے، پوچھے کہ یہ کس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کو شوق پیدا ہو کہ میں بھی ایسا بنوں. ہم نے جو تفریق پیدا کر دی ہے نا کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، یا پینٹ شرٹ والے یا داڑھی منڈے فاسق و فاجر ہیں، اس تفریق کے پیدا کرنے سے ہم نے دین کی خدمت نہیں کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے کو بہت ہی محدود کرنے کی کوشش کی ہے. کیا دین میں کشش نہیں ہے؟ سنتوں میں کشش نہیں ہے؟ پھر وہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ دین وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں دین کی کشش تھی کہ لوگ کھینچے چلے آئے. آج کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دین ہم اختیار کر رہے ہیں اور ہمارا اخلاق لوگوں کے آنے میں، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہر آدمی داڑھی والے کو جاہل سمجھتا ہے، مولوی کو جاہل سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں تم دین کی توہین کر رہے ہو، علماء کی توہین کر رہے ہو. کبھی غور کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اتنا سا ایمان رکھنے والا شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین نہیں کر سکتا. وہ سرکار کی سنت کی توہین نہیں کر رہا. تسلسل سے جو تمہاری بد اخلاقی ہے، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارا اخلاق اتنا برا ہے کہ ہم سنتوں کو جب پیش کرنے جاتے ہیں تو قبول کرنے میں ہماری بد اخلاقی رکاوٹ بنتی ہے. اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، لوگوں کی تکریم کیجیے. ہم نے تو اپنے آپ کو بس میں ہی کامیاب ہوں، باقی تو سب فاسق و فاجر. یہ بھی معصیت کا حصہ ہے. اللہ تو یہ بھی معصیت کا حصہ ہے. آپ خالصتاً دینی بات کر رہے ہوں لیکن دوسرے کو اذیت پہنچانا مقصود ہو، قرآن و حدیث کی دلیل کو اللہ کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہوں، تو باوجود قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ ثواب نہیں پا رہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے لوگ اس قرآن کریم کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، بہت سی ہدایت پائیں گے. تو قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، کیسے گمراہ ہوں گے؟ وہ ایسے ہی گمراہ ہوں گے کہ قرآن کریم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا، اپنی مرضی کی تشریح کرنا. سب سے بڑی غلط یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو پارسا سمجھ لیا ہے. بات ہی ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب فاسق و فاجر ہیں. ہمیشہ قلب کی جو کیفیت کا اثر ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے. اگر مخاطب کی تکریم اور محبت اور خیر خواہی ہمارے دل میں نہیں ہے
ہم کتنا ہی قرآن و حدیث کیوں نہ سنا لیں فائدہ نہیں ہو. ہاں مخاطب کی تکریم ہمارے دل میں ہوئی تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی ہوئے تو تب بھی انشاءاللہ ان کا اثر مرتب ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں اس سے ہٹ کے بات عرض کی گئی تھی کہ اسباب کا ہونا، موافق اسباب کا ہونا حصول مقصد کے لیے ایک ایسا مفہوم ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شرط نہیں ہے. اگر اخلاص ہو، خیر خواہی ہو، محبت ہو، اچھا گمان ہو، تکریم کا جذبہ ہو، پھر اسباب مخالف بھی ہوں، ایک بھی سبب موافق نہ ہو، سارے کے سارے اسباب مخالف ہوں، تب بھی اثرات کا ترتب ہو جاتا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں لکنت تھی، روانی کے ساتھ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ روانی کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ عام طور پر منقطع گفتگو سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، اور مخاطب جو تھے وہ سارے کے سارے ان پڑھ تھے. اب دونوں جانب کے جو اسباب ہیں وہ مخالف ہیں، رواں گفتگو نہیں اور سمجھنے والے لوگ نہیں، لیکن خیر خواہی کا جذبہ تھا، اخلاص تھا، اللہ نے ایسا اثر مرتب کیا کہ سبحان اللہ. تو کیا آج وہ رب نہیں ہے؟ اس رب کے وعدے نہیں ہیں؟ تو پیدا کیجیے اپنے اندر اخلاق. اس کی بنیاد یہ ہے کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھیے، زبانی جمع خرچ نہیں، واقعتاً بہتر سمجھیں. بعض لوگ برادری کی بنا پہ دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، بعض لوگ مال و دولت کی بنا پر، بعض لوگ دنیاوی ڈگریوں کی بنا پر، بعض لوگ دینی ڈگریوں کی بنا پر. جس طرح دنیاوی ڈگری کی بنا پر دوسرے کو گھٹیا سمجھنا جائز نہیں، اس طرح دینی ڈگری کی بنا پر بھی دوسرے کو گھٹیا سمجھنا جائز نہیں. سب سے پہلے اس کانٹے کو نکالیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف نبی کی ذات ہوا کرتی ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر و اعلیٰ ہیں. جو ایک عقلی کلیہ ہے وہ یہ کہ حصول فیض کے لیے یا نفع کے حصول کے لیے جو نفع لینا چاہتے ہیں ان کو چل کے جانا چاہیے، ایسے ہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں کہا، سرکار سے فرمایا کہ آپ چل کے جائیے ان کے پاس. حالانکہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے پاس چل کے جائیے. ہمارے مخاطب تو پھر مسلمان ہیں. ایک امامت اور خطابت اور تدریس میرے ہاتھ میں کیا آ گئی کہ سبھی کو میں نے فاسق و فاجر سمجھنا شروع کر دیا. جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں، جس کو میں گھٹیا سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ سے اس کا کتنا بڑا کتنا گہرا تعلق. عمومی طور پر ہم اس عظیم غلطی میں مبتلا ہیں. پہلے اس کانٹے کو نکالیے، اس کے بعد پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض جگہوں پر اپنی برتری کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. جیسا کہ گھروں میں بیوی پر اپنی برتری کو اپنا حق سمجھتے ہیں. برتری اس حوالے سے تو درست ہے کہ گھر کے نظام کو چلانے میں جتنی ضرورت ہو اتنی اختیار کی جائے، منصوص بھی ہے. لیکن برتری کا مطلب فریق ثانی کی توہین کرنا، یہ اس کو مستقل گھٹیا سمجھنا، پاؤں کی جوتی سمجھنا. بہت سے بے شرم تو ایسے ہیں کہ بچوں کے سامنے بیوی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. کیسی انسانیت ہے! حالانکہ ایمان کی تکمیل کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک سے مشروط فرمایا ہے کہ مومنین میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. یہاں باہر ہم دیندار بنے ہوتے ہیں، تسبیحات میں چل رہی ہوتی ہے، خانقاہ میں مجلس ذکر میں گئے تھے، گھر جا کے پھر فرعون بن جاتے، پھر جانور بن جاتے. پھر اس نے دین سے دور ہی ہونا ہے کہ تمہارے پیر تمہیں یہ سکھاتے ہیں، تمہاری خانقاہ تمہیں یہ سکھاتی.
دو ہم سے جرم ہوئے، ایک اس پر زیادتی کا، دوسرا اس کا جو تاثر دین کے لیے اچھا ہونا تھا وہ تاثر یوں سمجھیں کہ منفی کیفیت میں بدل گیا، اس کا سبب ہم بنے۔ تو معصیت صرف یہ نہیں کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا، قتل کرنا، بے شک یہ معصیت ہے معصیت کے مفہوم میں، لیکن معصیت کے مفہوم میں ہر وہ بات آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے مفہوم میں آتی ہو، وہ اہل علم سے آپ معلوم کریں۔ اسی طرح بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو مار پیٹ کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو معذرت کر لیجیے، ہم پر فرض واجب نہیں ہے۔ میں گناہگار، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ پوری کلاس میں کسی بچے کو کھڑا کر دیا جائے، یہ توہین نہیں ہے، کرسی بنا دی جائے۔ بڑے اس سے کہتے ہیں پٹائی ہم نہیں کرتے، بس کھڑا کر دیتے۔ کیا آپ یہی اخلاق سکھا رہے ہیں؟ محمدی اسی کو کہتے ہیں؟ کیا وہ بچہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے عظمت کے مفہوم کو کبھی سمجھ پائے گا جس کو آپ اتنا ذلیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ خاتون اپنے بچوں کے سامنے کبھی عظمت کا تصور کر سکے گی کہ جس کو اس کے بچوں کے سامنے آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا دینی علامات سے، دینی شاعر سے محبت رکھے گی؟ دینی شاعر کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے گی؟ مغرب زدگی کے بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ وہ آ کے زبردستی ٹھونستے ہوں، ان کا پروپیگنڈا ہے، وہ بہت اس پر سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو موقع فراہم کرتے ہیں، ایسے مواقع ان کے سامنے آتے ہیں، ہم بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم خواتین پہ ظلم کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جس سے ان کو موقع ملتا ہے۔ تو اس سے بڑے جرم کے ہم مرتکب ہوئے کہ ہمیں دین پر انگلی اٹھانے کا موقع ہم نے مغرب کو دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، ان میں مشرک بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر گئے کہ یہ گندے ہیں، یہ برے ہیں، یہ بد اخلاق ہیں، یہ گھٹیا، یہ سوچ کر گئے؟ حالانکہ کفر کی گندگی ان میں تھی، شرک کی گندگی ان میں تھی، لیکن آپ ایک جذبہ لے کر گئے، خیر خواہی کا جذبہ۔ پکے ٹھکے کافر کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کر کے گئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم صرف داڑھی کے مونڈنے پر، پینٹ شرٹ کے پہننے پر، یونیورسٹی میں پڑھنے کی بنا پر ہم اچھا گمان نہیں رکھ پاتے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ خیر خواہی کا جذبے کو لے کر کے گئے اور نتائج کا ترتب ہوا۔ ہم اگر خیر خواہی کا جذبہ لے کر جائیں گے تو اللہ کے وعدے تو قیامت تک کے لیے۔ یہ بنیاد ہے کہ جو بدگمانی ہے، جو احساس پارسائی ہے، برتری کا احساس ہے، اسے ختم کیجیے، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھیے، پھر آپ خیر کی طرف، پھر روحانی ترقی کی طرف آپ سفر شروع کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی برکت سے مجھ گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔